بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس ہستی کے بارے میں بات کریں گے وہ ہستی ہے مخدوم سکندر بودلہ بہار۔ بزرگ 602 عیسوی بمطابق 1238 میں اچ شریف میں پیدا ہوئے۔ مخدوم سکندر بودلہ بہار بچپن میں صوفی اولیاء کی قربت نصیب ہوئی۔ جوانی میں سیون شریف آئے، پہلے درس و تدریس سے وابستہ رہے مگر بعد میں صوفیانہ رموز کے اثر میں تارک الدنیا بن کر روحانی رہبر کی تلاش میں گم رہنے لگے۔ آپ اسی صوفیانہ رنگ میں ننگے گھومتے پھرتے تھے۔ پھر آپ کو لال شہباز قلندر کی قربت نصیب ہوئی اور آپ قلندر شہباز کے ہر دل عزیز طلباء میں سے تھے۔ آپ نے ساری عمر شادی نہیں کی، عمر بھر کنوارے رہے۔ روایت کے مطابق ایک ہندو قصاب نے انہیں قتل کیا تھا۔ بودلہ بہار کی مزار سیون شریف کے قلعے کے قریب اور قلندر شہباز کے مزار کے شمال میں واقع ہے۔ سیون شریف میں بودلہ بہار کے نام سے کافی اوتار بھی ہیں۔ آپ ہمیشہ سرخ کپڑے پہنا کرتے تھے جس وجہ سے اس کی درگاہ کے متولی اور فقراء بھی سرخ کپڑے پہنتے ہیں۔ بودلہ بہار کے مزار کے فقراء روزانہ پاؤں میں گھنگرو پہن کر دھمال لگاتے ہیں۔ ایک مشہور روایت ہے کہ جہاں قلندر شہباز کا مزار واقع ہے اس کے ساتھ قریب ایک قلعہ ہوا کرتا تھا اور سیوستان پر راجہ چوپٹ کی حکومت تھی۔ چوپٹ کے ظلمانہ اقدامات سے عوام الناس سخت بیزار تھے۔ چونکہ وہ ایک ہندو راجہ تھا، اس کے باوجود مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کو بھی ظلمانہ کارروائیوں کو نشانہ بناتا تھا۔ انہی ایام میں لوگوں نے بادشاہ کو بتلایا کہ ایک مجذوب قلندر شہباز کا دیوانہ ہے اور اس کو ساری دنیا میں لال شہباز قلندر سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ بادشاہ کو شدید غصہ آیا کہ میرے خلاف لال شہباز کے حق میں نعرے لگانے والا کون ہے۔ اس نے مجذوب کو بلایا اور کہا، کیا تم ہی نعرے بلند کرتے پھرتے ہو؟ راجہ چوپٹ کو اس مجذوب نے جواب دیا، ہاں میں ہی نعرے لگاتا ہوں، میرا مرشد لال سائیں ہے۔ یہ کہہ کر بودلہ بہار نے دوبارہ دیوانہ وار نعرے لگانے شروع کر دیے۔ راجہ چوپٹ نے معلوم کیا کہ اس کا نام کیا ہے تو اس کو بتایا گیا کہ اس مجذوب شخص کا نام سکندر بودلہ بہار ہے۔ راجہ چوپٹ نے کہا کہ قلندر کے حق میں نعرے لگانا بند کر۔ یہ سن کر بودلہ بہار کی آواز میں مزید شدت آ گئی۔ اس راجہ کی بد دماغی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ اس نے حکم دیا کہ مجھ سے بغاوت کرنے کے جرم میں اس مجذوب کو ذبح کر کے پکایا جائے اور اس کا گوشت کھا لیا جائے۔ ادھر بودلہ بہار کو ذبح کرنے کے بعد دیگچوں میں پکایا گیا اور پھر کھا لیا گیا، اور ادھر لال شہباز قلندر موج میں آتے ہوئے دھمال ڈال رہے تھے کہ لال شہباز قلندر معمول کے مطابق دھمال کے دوران بودلہ بہار کو پکارتے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی ان کو پکارا، مختلف روایات کے مطابق جن جن لوگوں نے سکندر بودلہ بہار کا گوشت کھایا تھا ان پر عجیب و غریب رکت طاری ہو گئی۔ جو بوٹیاں وہ کھا چکے تھے ان کے منہ اور معدوں سے نکل کر لال شہباز قلندر کے پاس جمع ہونی شروع ہو گئیں۔ جب بودلہ بہار کے تمام اعضاء جمع ہو گئے تو ان اعضاء نے ایک جسم کی شکل اختیار کر لی اور دھمال کر کے دوبارہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پھر یہ منظر دیکھ کر راجہ چوپٹ گھبرا گیا اور لال شہباز قلندر نے راجہ سے کہا، تو نے یہ میرے مرید کو شہید کر دیا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ راجہ نے گھبراتے ہوئے جھوٹ بولا کہ اس مجذوب کو قتل کروایا کیونکہ میرے قلعے کی ایک دیوار میں کھڑکی ہے جہاں اکثر میری بیٹی بیٹھا کرتی ہے اور بالوں کو سنوارتی ہے۔ اس کے بالکل سامنے یہ مجذوب رہتا تھا اور وہ میری بیٹی کا عاشق ہو گیا۔ مجھے علم ہوا تو میں نے رسوائی سے بچنے کے لیے اس کو قتل کروا دیا۔ چونکہ لال شہباز قلندر بودلہ بہار سے بہت محبت کرتے تھے، لال شہباز قلندر نے راجہ کو نصیحت کی کہ اس کا نتیجہ راجہ کو بھگتنا پڑے گا، مگر راجہ الٹا لال شہباز قلندر کو دھمکاتے ہوئے محل کی طرف لوٹ گیا۔ پھر لال شہباز قلندر اپنے مرید کی یاد میں بے تحاشا روئے
اور راجہ چوپٹ کو بد دعا دی اور راجہ کے قلعے سمیت اس کی بستی الٹ گئی، جس کو آج الٹی بستی کہا جاتا ہے، اور آج بھی اس کی باقیات وہاں پر موجود ہیں۔ مخدوم سکندر بودلہ بہار کو 694 ہجری بمطابق 1298 کو راجہ چوپٹ نے شہید کروا دیا تھا، مگر آج بھی ان کے چاہنے والے ان کے دربار پر لاکھوں نہیں کروڑوں کے حساب سے حاضری دیتے ہیں اور اپنے من کی مرادیں پاتے ہیں۔ یہ آج بھی مشہور ہے کہ لوگ پہلے حضرت بودلہ بہار کے دربار پر حاضری دیتے ہیں، اس کے بعد لال شہباز قلندر کے دربار پر جاتے ہیں۔ لاہوت پر پیدل جانے والے آج بھی حضرت بودلہ بہار کے دربار پر میٹھی روٹی کھا کر پیدل سفر کر کے لاہوت جاتے ہیں۔ بودلہ بہار کے دربار پر عقیدت مندوں کا رش 24 گھنٹے رہتا ہے۔ آج اس الٹی بستی کے اوپر ہیلی پیڈ بھی بنایا جا رہا ہے اور قلعے کو دوبارہ رینوویٹ کرنے کے لیے کام جاری ہے۔ یہ قلعے کے اوپری مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ الٹی بستی ہے جو حضرت لال شہباز قلندر نے الٹا کر دیا تھا حضرت بودلہ بہار کو قتل کرنے کے بعد۔ اگر ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مولا علی مدد، اللہ حافظ۔